جو بھی اس کے خلاف بولتا تھا اس کی گردن ختم کر دی جاتی تھی. یہ بیسیکلی ایک اندیکھی بادشاہت، بلکہ بادشاہت بھی نہیں، جلادیت چل رہی تھی. میں سوچ نہیں سکتا کہ وہ لوگ جو سویلائزیشن کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، کیا وہ لوگ ایک طرف ڈھنڈورا پیٹتے ہیں سویلائزیشن کا اور دوسری طرف زندہ لوگوں کو بوری میں بند کر کے اس کے اوپر تشدد کر کے، زندہ آدمی کو تشدد کر کے اور مار دیتے ہیں. اتنا مارتے ہیں کہ وہ مر جائے، بڑی تکلیف دہ موت، یا لوگوں کے سروں میں ڈرل سے سوراخ کر دیتے ہیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ کس صدی کے لوگ ہیں؟ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. پوری ہسٹری میں نے کھنگالی، کہیں بھی مجھے ایسے لوگ نہیں ملے جو اس قدر تشدد کرتے ہوں. یہ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اپنی ذاتی عیاشی کے لیے اور اپنی پاور کو کریٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر چکے. انسانیت سوز مظالم انہوں نے کی، اور عام غریب آدمیوں پر، عام لوگوں پر، اس لیے کہ وہ کوئی اور زبان بولتے تھے. یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار لوگ نہیں. ہٹلر نے بھی اتنے ظلم نہیں کیے جتنے انہوں نے کیے. ہٹلر نے تو چیمبر میں ڈال کے سب لوگوں کو گیس کے ذریعے مروا دیا، 5 منٹ میں مر گئے سب. یہ ایک گھنٹے، 2 گھنٹے، ایک رات، ساری رات اس موت کو طویل کرتے جاتے تھے. کیا ان کو اپنا انجام یاد نہیں تھا؟ اور یہ کس جگہ پر یہ کر رہے ہیں؟ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں کے جتنے رہنے والے لوگ ہیں وہ شریف بہت ہیں، لیکن ریبلز ہیں، thousands of years ریبل. وہ ریبلز جن کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی اسلحہ چلانے کے لیے یا ڈیفنس کے لیے یا کسی اور اس کے لیے، ان کو کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ لوگ آلریڈی thousands of years ٹرین ہیں. ان میں بیٹھ کے آپ مسلسل 20-25 سال سے حکومت میں بھی شامل ہیں، رونا بھی رو رہے ہیں، مظلومیت بھی کرتے ہیں، گانے بجانے کا بھی کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد مہاجروں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. میں بھی مہاجر ہوں، میرے آباء و اجداد بھی مہاجر تھے. مہاجر تو وہ ہوتا ہے، 1947 میں مہاجروں نے اپنی جان کی، مال کی، اپنی جائیدادوں کی قربانی دی صرف اس پاکستان کے لیے. حالانکہ اگر وہ تمام مہاجر نہ چاہتے تو وہ بڑے آرام سے اپنے علاقوں میں رہ سکتے تھے، جیسے بہت سارے لوگ یہاں پر اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے سکھوں سے مسلمان ہو گئے. یہ مہاجر وہاں پر رہ کے کچھ عرصے ادھر ادھر ہو جاتے جہاں پر زیادہ سورش تھی، اور اس کے بعد صحیح ہو جاتے. انڈین حکومت یا برطانوی حکومت بہرحال ان کی جان و مال، لیکن نہیں، انہوں نے اپنی ہر چیز چھوڑی اس پاکستان کے لیے. یہ تھے مہاجر جنہوں نے اس ملک میں آ کے دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کی. اور میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے کرتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا ان کا. وہ مہاجر، کیا آپ یہ بلیو کر سکتے ہیں کہ جس مہاجر کے ماں باپ نے یا ان لوگوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی جان کی، مال کی اور جائیداد کی قربانی دی، کیا وہ اس پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر سکتے؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہے. کیونکہ جس پودے کے لیے آپ لوگ محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اس کو نقصان ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ جبلیت ہے، یہ تھیوری ہے. یہ لوگ جو اس پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں دشمنوں کے ساتھ مل کے، اور ہر وقت اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، کبھی سیفما کے طریقے سے، کبھی کسی اور تنظیم سے، کہ 2 قومی نظریہ.
بھائی آپ لوگوں کو، آپ زیادہ عقل مند ہیں، وہ تمام لوگ جن کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد اور آپ کے آباء و اجداد نے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ان کی بات پر لیب بیک کہی، وہ سب غلط تھے. صرف آپ چند لوگ جو یہاں پر امتیاز عالم جیسے اور یہ دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صحیح ہیں. ان کی جو فکٹیشس آئیڈیالوجی ہے وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. اگر انڈیا سے ان کو بہت پیار ہے تو برائے کرم آپ اپنا ٹرنک اٹھائیں، اپنا بستر اٹھائیں اور چلے جائیں انڈیا میں. آپ کو وہاں جا کے یہ پتہ لگے گا کہ ان کے پوش علاقوں میں آپ پیسوں سے بھی مکان نہیں خرید سکتے. اگر شبانہ اعظمی کو یا ان کے دوسرے پرومیننٹ سیلیبریٹیز کو ان کے من پسند علاقوں میں مکان نہیں لینے دیا گیا تو آپ لوگوں کو تو وہ رکھیں گے تھرڈ کلاس جگہ پر. یہ چونکہ پیسے آ رہے ہیں اور یہ پیسے کے پجاری ہیں، صرف اور کوئی بات نہیں. یہ سیف ماں کے تمام لوگ پیسے کے پجاری ہیں، لگتا تو یہی ہے. مجھے نہیں، اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے یقیناً، لیکن یہ ہے کہ جو ان کا طریقہ کار ہے وہ. اور باقی رہ گئی دوسری تنظیمیں اور دوسرے لوگ جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ مہاجروں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ مہاجر نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، مہاجر نے اس ملک کو بنایا ہے. مہاجر اس ملک کو کبھی نہیں توڑنا چاہے گا، بلکہ وہ ایک ڈیفنس لائن دے گا. یہ لوگ مہاجر نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں وہاں سے بھی کوئی ایسے ہی آئے تھے لوگ اور یہاں پر بھی یہ وہ ہو گئے اور انہوں نے مہاجروں کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں. صرف جو تنظیم یا جو پارٹی 30 سال سے گورنمنٹ میں ہو یا 20 سال سے گورنمنٹ میں ہو اور مہاجروں، کراچی کے مہاجروں کو انہوں نے دیا کیا؟ سوائے لاشوں کے، سوائے بند بوری لاشوں کے. ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بندوقیں، ان سے قتل کرواتے اور ان کو قتل کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں دیا. ہاں، ان کی اپنی عیاشیاں بڑی زبردست چل رہی ہیں. کروڑوں روپے کا چندہ بدماشی کے نام پر یہ روزانہ وصول کر کے اور انگلینڈ بھیج دیتے. خیر، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہاں پر شیروں کی کمی نہیں ہے. اب سیف ماں باقاعدہ سے ٹی وی اینکرز کے ذریعے دوبارہ مفاہمت کی پالیسی تیار کرتے ہوئے وہ ضرب جو ذوالفقار مرزا نے لگائی تھی، جس کی ایک ضرب ہزاروں ضربوں پر بھاری ہے، اس نے لگائی تھی، ان کو میرا سلام. لیکن اس کی ضرب کو اب دوبارہ سے یہ تمام اینکر، جس میں حامد میر بھی شامل ہے اور بھی تمام لوگ شامل ہیں، قاتلوں سے، جو لوگ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں ان سے آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ زیادہ عقل مند ہیں، باقی سارے لوگ بے وقوف ہیں. یہ جو چند اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ زیادہ عقل مند ہے، باقی سب پاگل ہیں. یہ جو بیٹھ کے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں انہی قاتلوں کو پتہ ہے یہ قاتل ہیں. جن لوگوں کے اوپر آج بھی مقدمے موجود ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر طالبان سے مفاہمت کی کیوں نہیں بات کر لی گئی؟ وہ بھی تو قاتل ہے. اگر ان کو آپ قاتل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت بہتر لوگ تھے. پھر تو جناب جتنے بھی قتل کرنے والے ہیں، جو بدماش ہیں اور جو بدماش بن سکتے ہیں، وہ تو بڑے آزاد ہوں گے کہ بھائی چلو آج ہم جو ہے وہ 15 آدمی مارتے ہیں اور کل کو یہ ہم سے مفاہمت کر لیں گے، پھر ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، پھر ہمیں یہ وہ سپورٹ کریں گے. یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ وجہ نہیں ہے. سیف ماں کو انڈینز